عمل کرنا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو 447 نمبر صفحہ ہے نا، اس کے ابتدا سے وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، تو فرمایا کہ وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُشْرِكِ وَالْمُشْرِكَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ نَزَلَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ وَقَدْ حُرِّمَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ۔ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ سے کیا مراد ہے؟ لیکن انہوں نے اس کی تعویل یہ کی تھی کہ یہاں تحریم سے مراد تحریم عقد نہیں ہے نا، تو گویا یہاں مشرکین سے بھی جو تحریم ہے وہ تحریم عقد نہیں ہے، وہ بعد میں کب ثابت ہوئی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ واضح۔ تو یہ آیت پہلے نازل ہوئی۔ وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ بَعْدَهُ، اور اگر یہ والی آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، فَتَكُونُ کیا ہے؟ فَتَكُونُ حُرْمَتُهُ مُسْتَنِدَةً إِلَىٰ أَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ، تو یہاں سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، وہ اور دلائل سے ہو رہی ہے جو پہلے آیت نازل ہو چکی۔ واختار العلامة الألوسي أن الآية لتقبيح أمر الزاني أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به من حيث الزنا أن ينكح العفيفة المؤمنة وإنما يليق به أن ينكح زانية مثل، یعنی اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ زنا کرنے کے بعد اب جب وہ مشہور ہو بھی چکا ہے، تو اصل میں اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ زنا کی جو حرمت ہے اس کی تقبیح بیان کی جائے، تقریباً وہی مفہوم ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّمَا يَلِيقُ بِهِ أَن يَنكِحَ زَانِيَةً مِثْلَهُ أَوْ مُشْرِكَةً هِيَ أَسْوَأُ حَالًا وَأَقْبَحُ أَفْعَالًا مِنْهُ، ٹھیک ہے، یعنی مشرکہ جو اس سے بھی بدتر ہو۔ وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ بَعْدَ أَن رَضِيَتْ بِالزِّنَا وَالتَّقَحُّبِ، ہم بھی کہتے ہیں نا قحبہ، اسی سے ہے تقحب۔ وَالتَّقَحُّبُ لَا يَلِيقُ أَن يَنكِحَهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا زَانِيَةٌ إِلَّا مَنْ هُوَ عَلَى شَاكِلَتِهَا وَهُوَ الزَّانِي، لماذا؟ لأنها رضيت بالزنا، فإذا كانت قد رضيت بالزنا فلا يليق بالعفيف المسلم أن ينكحها، نکاح کیوں کرے وہ؟ أو من هو أسوأ حالا منها وهو المشرك، ولا يشكل على هذا التفسير، یعنی یہ جو تفسیر ہے نا، یہ جو ہم نے بیان کر دی کہ یہاں حرمت کون سی تھی؟ حرمت لیاقت تھی، حرمت ادب تھی، حرمت تنزیہ تھی، حرمت تحریم نہیں تھی، سمجھ آ رہی؟ کہہ رہے ہیں اس پر یہ اشکالات وارد نہیں ہوتے جو مختلف قسم کے ہیں۔ ولا يشكل على هذا التفسير صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة، ٹھیک ہے، یہ اشکال ہو سکتا تھا نا کہ هذه الآية تحرم النكاح والفقهاء الأربعة مجمعون على صحة النكاح، کہتا ہے اس پر یہ نہیں ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ صحة نكاح الزاني والمسلم الزاني صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة وكذلك العفيفة المسلمة، یعنی اگر عفیفہ سے کرے تب بھی نکاح ہو جائے گا، زانیہ سے کرے تب بھی ہو جائے گا۔ وصحة نکاح الزانیة المسلمة الزانیة المسلمة وكذلك العفیفة المسلمة، دو طرفہ نکاح ہو جاتا ہے نا، زانی زانیہ سے کرے یا عفیفہ سے کرے، یا زانیہ عفیف سے کرے یا زانی سے کرے، دونوں صورتوں میں نکاح تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ اشکال وارد ہوتا اگر ہم اس آیت کی یہ تفسیر نہ لیتے تو یہ وارد ہوتا۔ كما لا يشكل عليه بطلان النکاح المشرک والمشرک، آپ کہیں کہ بھئی پھر تم نے وہ تو حرام ہے، تو یہاں حرمت لیاقت تم نے لے لی تو اس کا مطلب ان سے بھی حلال ہے، تو وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ وہ تو الگ دلائل سے ہوتا ہے، تو یہ اشکال وارد ہوگا اس تفسیر پر، یہ بھی وارد نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ قوی تفسیر ہے، اس کے سوا بھی ہے۔ لأن ذلك ليس من اللياقة، کہہ رہے ہیں کیونکہ لیاقت میں سے نہیں، یعنی لا يليق به، وعدم اللياقة ليس من حيث الزنا من حيثية أخرى يعلمها الشارع، کہہ رہے ہیں شارع مشرک سے نکاح نہ کرنے کا لیاقت نہ ہونا، آپ کہیں زنا کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، وہ زانی نہ ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اور حیثیت سے ہے جس کو شارع جانتا ہے، لیکن دونوں حیثیتوں میں لائق نہیں ہے، ابھی حرمت کا بیان نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں؟ مطلب آیات کا فہم اسی طرح ہی ہوگا نا، وغیرہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس طرح نہ سمجھا جائے۔ وجعل المشار الیہ فی قوله وحرم ذلك على المؤمنین الزنا المفہوم مما تقدم، کہہ رہے ہیں وحرم ذلك میں اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ زنا، جو الزانی والزانیہ سے زنا تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے نا، تو اصل میں کیا ہے؟ وحرم ذلك على المؤمنین ای حرم الزنا على المؤمنین، بات تو بالکل جیسے اس میں وہ لیاقت والی تحریم بھی نہیں رہے گی، سمپل سی بات کیا ہو جائے گی کہ المشار الیہ من الحرمت هو الزنا، الزنا حرام علی المسلمین۔ اللہ
وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ وَيُرَادُ بِالتَّحْرِيمِ الْمَنْعُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی مختلف تعبیریں ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی نکاح ہی ہو حرمہ، اور تحریم سے بھی منع کرنا ہی مراد ہو، روکنا ہی مراد ہو. وَبِالْمُؤْمِنِينَ الْكَامِلُونَ فِي الْإِيمَانِ. بات واضح ہے؟ یعنی کیا مطلب ہوگا؟ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ لائق نہیں ہے، اگر وہ کر لے گا تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے نا. تو جیسے ہم کہتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ من زنا فلیس بمؤمن. الا المؤمن الکامل الایمان لا یزنی. سمجھا؟ تو حرم ذلک علی المؤمن، المؤمنین کا نا. تو کیا اس کو یوں کہتے ہیں کہ اذا اطلق فالمراد به الفرد الکامل. تو المؤمنین مطلق ہے نا، المؤمنین. من هم المؤمنون؟ المؤمنون الکمل فی الایمان، جو ایمان میں کیا ہے؟ کمل ہے، کامل ہے. کہہ رہے ہیں وَمَعْنَى مَنْعِهِمْ مِنْ نِكَاحِ الزَّوَانِ جَعَلُوا نُفُوسِهِمْ أَبِيَّةً، آبی کی جمع ہے نا، یعنی ابا یا ابا سے، أَبِيَّةً عَنِ الْمَيْلِ إِلَيْهِ فَلَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِهِمْ وَالْآيَةُ عَلَى التَّفْسِيرَيْنِ خَبَرٌ لَا نَهْيٌ. سمجھ میں آ رہی؟ کون سی جو ہم نے کہہ رہے ہیں دو تفسیریں بیان کی ہیں، ان دونوں میں یہ جو الزانی لا ينكح الا زانیۃ، یہ خبر ہے کہ نہیں ہے؟ خبر ہے، یعنی اس میں کوئی نہیں تو نہیں تو زیادہ زیادہ مستفاد کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ حرم ذلک علی المؤمنین. اور حرم ذلک علی المؤمنین میں احتمال کیا تھا کہ ان یکون التحریم تحریم ادب ولیاقت، او یکون التحریم تحریم منع والمراد بالمؤمنین الکمل فی الایمان، یہ بھی ہو سکتا. تو بہرحال یہ اچھا ہے، یہاں تفسیر اچھی ہے، جس سے جو ہے وہ صورتحال ذرا واضح ہو جاتی ہے. یہ امام راضی علیہ الرحمہ کی تفسیر ہے، اور بھی بہت سے علماء نے یہ اختیار کی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نکاح سے مراد کیا لیا تھا؟ جماع، یعنی تعلق لے رہے، لغوی معنی. النکاح یعنی الزانی لا یجامع، یعنی اذا كان یجامع بالرغبة والمجامع منها، یعنی وہ بھی کیا ہے؟ بالرغبة. تو یہ کیا ہوگا؟ دونوں الزانی لا ينكح الا زانیۃ، حينما يجامع لا يجامع الا زانیۃ، وكذلك الزانیۃ لما لا تجامع الا زانیا او مشرک. مشرک کیوں انہوں نے کہا؟ لانه لا يرى حرمة الزنا، کیونکہ وہ حرمت الزنا دیکھتے ہی. والآية على التفسيرين خبر لا نهي والنكاح فيها بمعنى العقد. کہہ رہے ہم نے جو تفسیر بیان کی ہے یہاں، اس میں نکاح کیا ہے؟ بمعنی ایش العقد. کیونکہ انہوں نے مراد جب لے لی لا ينكح میں کہ یہ خبر ہے کہ عموماً اہل ایمان ایسا نہیں کرتے، تحریم و لیاقت. تو اب یہ واقعی نکاح سے مراد نکاح ہی لے رہے ہیں. تو یہ جو تفسیر انہوں نے یہاں بیان کی ہے، یہاں نکاح سے مراد نکاح عقد ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں نکاح سے مراد کیا ہے؟ جماع ہے. یہ تھی اس آیت کی تفسیر. تو اب آیت کو پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. کیف نفسر الآیہ یا ذیشان اشرف؟ کیسے آپ اس کی آیت کی طرف مجھے تفسیر کر کے بتائیں نا. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرک. عبداللہ ابن عباس نہیں، جو ہم نے بھی پڑھی یہاں پہ جو پڑھی. ہم تم آیت کا ترجمہ کرو اور بس یہ پوری تفسیر نہیں، ایک مفہوم بس بیان کرو کہ زانی ہے وہ نہیں نکاح کرے گا سوائے زانیہ سے. یہ ترجمہ ہو گیا. اور مشرکہ کریں یا پھر مشرک سے، مشرکہ سے. اور پہلے ترجمہ کروں جو مرضی آپ کو، آپ کے کورٹ میں ہے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَلِمَنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. نہیں وہ پیپر آؤٹ کر دیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جو زانی ہے وہ زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح. کیسے باہر ترجمہ کر دیا اس کا یہ تو عبداللہ ابن عباس کا یاد ہے نا کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ نکاح. عبداللہ ابن عباس کا نہیں، ہم نے جو پڑھا عبداللہ ابن عباس تو آخر میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا بتایا.
کہ کامل مومن سے یاد ہے کہ جو کامل مومن ہے جس کا ایمان مکمل ہے جو خیر کامل ہے ان کے لیے جائز ہے نکاح کرنا؟ نہیں، نکاح ہو جائے گا ان کا، لیکن آیت کا مفہوم کیا؟ آپ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ نے کیا پڑھا بتائیں الزانی لا ينكح الا زانیۃ، ایک لفظ میں بیان کرنا ہے تو وہ تفسیر کیسے بنے گی؟ یعنی آپ دورہ ترجمہ قرآن کر رہے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن میں آپ تو نہیں بتائیں گے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، آپ نے تو آیت کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ تو آیت کا مفہوم کیسے بنے گا کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ؟ دیکھو جو زانی ہے نا وہ عموماً نکاح کرتا ہے، اس کی رغبت نہیں ہوتی مگر زانیہ ہی کی طرف، یا اس کی رغبت ہوگی تو کسی مشرکہ کی طرف ہوگی۔ اور جہاں تک ایک زانیہ عورت ہے تو وہ بھی اس کا بھی عام حال یا عام عادت یا شان عام یہ ہے کہ وہ اس سے بھی وہی نکاح کرے گا، اس کی طرف وہی رغبت رکھے گا جو اس طرح کا زانی ہوگا یا وہ مشرک ہوگا، بس یہ مفہوم ہے۔ اور پھر اگر ہم کہیں گے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، دیکھو اہل ایمان تو ایسے نہیں کرتے ہیں، بس ایسے نہیں کرتے میں ابھی جیسے حرمت کی بات نہیں ہو رہی، اہل ایمان تو ایسے نہیں کرتے۔ یا پھر آپ کہیں گے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، زنا تو اہل ایمان پر حرام ہے۔ تو الزانی، اب اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ جو حضرت انہوں نے فرمایا کہ الشأن العام، الشأن العام یہ ہے الغالب هذا ان الزانی لا يميل الا الى زانیۃ، الیس كذلك؟ وكذلك الزانیۃ بطبعها لا يميل الیها الا زان، یہ ہے قرآن۔ تو لیکن یہ حاشیہ پورا جو ہے وہ اسی کا بیان تھا، پورا حاشیہ اسی کا بیان ہے۔ یہ اہم حاشیہ، اس کو نا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ مختصر یہ کہ اس میں کہنا چاہیے تو دیکھ دیں یہ واقعہ کیا بیان ہے؟ امر واقعہ کہ ہوتا ایسے، ابھی یہ بات ہو ہی نہیں رہی کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ آیت اس مقصد کے بیان کے لیے نہیں آئی، آیت یہ بیان کرنے کے لیے آئی ہے کہ عموم احوال میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اعلم۔ یہ خبر ہے انشاءاللہ، خبر ہے انشاءاللہ، وہ بھی دورے میں نہیں چل سکے گا، خبر ہے نہیں ہے، وہ بھی دورے میں نہیں چلے گا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ بھئی خبر اور نہیں کا کیا مطلب؟ سر میں ہاں آپ بتاؤ۔ کہ ایسے کہ جو زانی ہے وہ عموماً نکاح نہیں کرتا اور اس کی جو رغبت ہے وہ ہوتی زانیہ کی طرف ہی ہے کہ اس میں غلط ہوگی تفسیر، اس میں غلط یہ ہو گئی کہ تم نے کہا کہ زانی عموماً نکاح نہیں کرتا ہے، اس کی رغبت یہاں ہم نے اس تفسیر میں نکاح سے مراد عقد ہی لیا ہے، عقد لیا ہے، نکاح نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہاں یہ ہے کہ بھئی زانی کی رغبت ہوگی کہ اگر اس نے شاید، اور وہ واقعی زانی ہے کہ بھئی کو جو ایسا ہو جو میرے اس دیوسیت سے صرف نظر کرے تو وہ ایسی ہی بیوی لے کر آئے۔ یعنی یہاں بات ہو کس کی رہی ہے؟ ابھی ہم نے آخر میں کیا پڑھا تھا کہ علت تفسیرین والنکاح فیہا بمعنی العقد، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زانی اصل میں نکاح نہیں کرتا، تو آپ نے تفسیر ہی وہاں سے شروع کی جو اس کے موافق نہیں۔ ان کی خصلت کی بات ہوگی، ہاں جہاں کی عید ہوگی لیکن المشاکلہ، المشاکلہ الجنس یمیل الی جنسی، یہ مراد اس کا مراد جواب ہی دے دیا جیسے وہ بھی کسی واقعی کی وہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جیسے علماء نے کہا کہ نکاح جیسے حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ والی جو مثال میں نے دی تھی اس میں نکاح جماع کے معنی میں بھی ہے، اور زوجن سے نکاح کا پتہ چل رہا ہے عقد کا، اور تنکحہ سے کیا دلیل نکالی گئی؟ وہ جو حدیث میں بھی آئی کہ حتیٰ تذوقی وسیلتہ ویذوق وسیلتک، وہ بھی ٹھیک۔ اور نکاح ینکح جماع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیں بھی کوئی شک نہیں، جماع ہے۔ عقد جو ہے وہ سامنے، عقد اصل میں عقد علی الجماع، یعنی عقد نکاح، ہم بھی جیسے کہتے ہیں نا عقد نکاح ہے، مسنونہ کہتے ہیں یا مسنون؟ مسنونہ کس کی صفت ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ ذرا حاشیہ لمبا تھا لیکن اہم حاشیہ، اس کو پڑھ لیجئے گا تو فائدہ ہوگا۔ وہ روایت مکمل نہیں ہوئی۔ ہاں وہ اب ہم پہنچنے والے ہیں وہاں واقع افک پہ انشاءاللہ۔ جو آپ یاد کر